یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی۔ اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں، کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو، جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری، آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جاؤ، آ جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ کتنا بڑا اللہ ہے اور دوستی کتنی آسان ہے۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آپ بیٹے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، کہتے ہو خبیث کیا کر رہے ہو؟ اور مولوی صاحبان سبق میں کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں تو سوٹی اٹھاتے ہیں اس کی کمر پہ مارتے ہیں۔ مالک اپنے نوکر پہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے بے وقوف یہ کیا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ بیوی پہ ناراضگی ہو جائے تو اس کو کتنی سنا دیتے ہو، اور بیوی ناراض ہو جائے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے۔ جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا ہے۔ What are you doing? Why are you doing? Where are you going? How you did this? ٹھیک؟ اب اللہ کی سنو، رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ، یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ، یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ، یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ۔ کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر؟ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور۔ اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا ہے، ناراض بندوں سے۔ تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی، تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں، میں نے سیکس دی، تمہارا سیکس زنا کرتا ہے، میں نے زبان دی، تم نے گالیاں دی، میں نے ہاتھ دیا، تم نے ظلم کیا، ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب قرآن میں جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ نہیں ہے، قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے۔ میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے، تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، ہیں ایک یہ ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی۔ لہجہ سمجھ میں آیا؟ یا اور سنو، ہائے میرا لال، اے میرا چاند۔ چھوٹے بچے کو، میرا ایک چھوٹا پوتا ہے تو میرا بیٹا، اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں، اے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال۔ تو اس لہجے کو سمجھے ہو؟ اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی؟ اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے، تو وہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا ایھا المؤمنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی۔ اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں، کہاں سے لاؤں الفاظ؟
یا عبادی. کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو. اس نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے ہو. نکل جا میرے گھر سے. میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا. گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس. 23 نومبر 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے. میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا، تو دین پڑھنے جا رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے، جو زنا میں ڈوب گئے. یہ تو چھوٹے گناہ ہیں. جو بت پرستی میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، شرک میں ڈوب گئے. یا عبادی یا عبادی یا عبادی. کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ معاف نہیں کروں گا؟ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں. یا عبادی یا عبادی. کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری. آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جا آ جا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہم اغفر لنا، میں سب معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا. اچھا تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں، کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوں گے. تو آگے کہتا ہے ان سارے شک نکال دو. ہوا الغفور الرحیم، میں وہ ہوں جو الغفور ہوں، میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میری تمہاری تو عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت، ایک مرد، ایک ابیض، ایک اسود، ایک کالا، ایک کالی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، سمندروں کو بھی بھر دو، اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو. تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو، کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے. اور پھر ثم استغفرتنی، تو میرے پاس آیا، یا اللہ معاف کر دو. کوئی لمبی چوڑی منت نہیں، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں، رونا دھونا نہیں، ہائے وائے نہیں. تو نے کہا یا اللہ معاف کر دے. تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم
मैयतकुम व रतबकुम व याबिसकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ज़करकुम व उन्साकुम कानू अला अफजर क़ल्ब रजुलिन वाहिद मा नक़स फ़ी मुल्की शैया। और तुम तो हो ही थोड़े से, जितने इंसान जिन्नात सब मिलकर नाफरमान हो जाओ तो मेरे मुल्क में इतनी भी कमी नहीं आती। तो तुम्हारे गुनाहों का मेरे ऊपर असर क्या है? माफी तो मांगो, तौबा तो करो, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। तो हुसैन और यजीद को बराबर तो ना करो ना। मेरे नबी के नवासे की कुर्बानियों को ऐसे बेकीमत तो न करो। किसी नबी की औलाद ऐसे ज़बह नहीं हुई जैसे मेरे नबी की औलाद ज़बह हुई। तो अल्लाह आपे माफ कर देगा, अल्लाह खुद ही माफ कर देगा। ये मजाक है, ये मजाक है। एक बोली तो बोलना था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि मैं यजीद की बैत करता हूं, तो सारा कुछ बच जाता। नहीं, जालिम के हाथों में हाथ नहीं दूंगा। सब कुछ ज़बह कर दिया, सब कुछ ज़बह हो, सबके कर कट के नेज़ों पे चढ़ गए। जब उनको घसीट के ले जा रहे थे तो हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा, नेज़ों पर सर चढ़े हुए थे और बदन टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। तो उन्होंने मरसिया पढ़ा, वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मद, हाय मोहम्मद मुस्तफ़ा, हाय मोहम्मद मुस्तफ़ा, सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस समा। आप पर अल्लाह का दरूद हो और फरिश्तों का दरूद हो। हादा हुसैनुन बिल औरा, आज तेरे हुसैन की लाश नंगी पड़ी हुई है, मुक़त्तउल आदाद, आज उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, मुज़म्मिलु बिद्दिमा, खून में नहा चुका है। आज तेरे हुसैन की बारात है। ये तो मैं ऐसे कहता हूँ कि आज अपने खून का सुर्ख जोड़ा पहना है, अपनी बोटियों का हार बनाया है, आज वो तेरे पास आ रहा है। वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा, बनातु का सबाया व ज़ुर्रियतु का मुक़त्तला, तस्फी अलैहा रिहा अलैहा रियाह। आज तेरी बेटियां कैद में है, आज तेरी नस्ल टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी है। उनको कूफियों ने कफन नहीं दिया तो हवा चली और मिट्टी को उड़ाकर उनकी लाशों के ऊपर कफन दे दिया। तो भाइयों, तौबा ना करो और कहो अल्लाह माफ करेगा, तो ये तो सारी करबलाओं का मजाक है। तौबा करो तो अल्लाह की कसम, तुम्हारे लफ्ज तौबा के पूरा होने से पहले अल्लाह माफ कर देगा। इस कुर्ते को धोने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए, 1 बाल्टी, और 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, करोड़ साल के गुनाहों को माफ करवाने के लिए 1 आंसू का कतरा चाहिए, जो नीचे ना आए जैसे मेरा निकल रहा है, यही आंखों में आंख को तर कर दे, तो ये हजारों साल के गुनाहों को तेरे नदामत के आंसू का कतरा ऐसे धो देगा कि ऊपर निशान।